الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون۔ ایک آیت تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور آئندہ بھی محبت کرتے رہیں گے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے مضارع میں زمانہ حال اور زمانہ استقبال دونوں ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احبہ ماضی نازل نہیں فرمایا بلکہ یحب نازل فرما کر اپنے بندوں کو فی الحال اور فی المستقبل دونوں بشارتیں دے دی کہ اگر تم سے خطا ہوئی ابھی فوراً توبہ کرو اور فوراً میرے دائرہ محبت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ دیر سے کیوں معاف کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے قلب میں زخم ہو جاتا ہے ستانے والوں سے، نافرمانوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے نہ دل ہے نہ زخم ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ مؤثر تو ہے، متاثر نہیں ہوتا۔ یہ شیطان بھی اس راز سے واقف تھا کہ عین غضب کی حالت میں اللہ ڈانٹ رہا ہے، نکل نالائق، اخرج فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ ظالم اس وقت بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اثر غالب نہیں، نہ متاثر ہے، اس وقت بھی میری دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ لہذا اس وقت بھی اس نے مانگی کہ آپ ہم کو قیامت تک کے لیے زندگی دے دیجیے۔ تو میرے دماغ میں بہت اچھا مشغلہ آیا ہے، لاجواب، شاندار، کہ میں آپ کے بندوں کو بہکا بہکا کر دوزخ کی طرف بھیجتا رہوں۔ میرا پارسل بڑا عمدہ ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی دعا مانگی اس ظالم نے؟ اچھے لوگ اچھی دعا مانگتے ہیں اور برے لوگ بری دعا مانگتے ہیں۔ اس کے برے ہونے کے لیے یہی کافی دلیل ہے کہ کتنی بری دعا مانگی۔ یعنی اللہ کے بندوں کو نیک راستے پر لگا کر جنت کی طرف بھیجنے کا مشغلہ کتنا پیارا، وہ نہیں مانگا اس نے۔ اس نے کہا میرا ذوق جو ہے اور میرا شوق یہ ہے کہ میں آپ کے بندوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راہوں پر اور گناہوں میں لگا کر اور حرام لذتوں سے ان کو مست بدمست کہہ کر آپ کے قہر اور غضب اور عذاب کا مستحق کر کے دوزخ میں بھیجتا رہوں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی پارٹی کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ اس کو یقین تھا کہ اب تو دوزخ میں جلنا ہے، جب اللہ نے ہم کو مردود کر دیا اور ہمارے دل میں توبہ کرنے کا شوق بھی نہیں، ندامت بھی نہیں، تو ندامت نہ ہونا یہ سوء خاتمہ اور مردودیت کی علامت ہے۔ ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہے، کبھی بھی ندامت نہیں۔ ایک شخص نے لکھا کہ میرے دل میں کفر کے وسوسے آتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ میرا خاتمہ خراب ہوگا اور میں جہنم میں جاؤں گا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب آپ کو کفر کا وسوسہ آتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا خوشی؟ اس نے لکھا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ چاہتا ہے کہ موت آ جائے۔ فرمایا آپ پکے مومن ہیں، وسوسہ اور ہے، حقیقت اور ہے۔ مکھی آئینے پر بیٹھے اندر نظر آتی ہے مگر باہر ہے، اندر نہیں ہے۔
اندر نظر آتی ہے. تمہارے دل کے اوپر یہ وسوسے ہیں، دل کے اندر نہیں ہے. تمہارا دل ایمان سے پورا بھرا ہوا ہے. کفر کے وسوسے تمہارے قلب کے بیرونی سطح پر ہیں، اندرونی وہ نہیں ہے، انٹیریئر سے ان کا تعلق نہیں ہے، سب فرنٹیئر کی طرف ہے، یعنی دل کے باہر باہر ہے. اگر تمہارا دل کفر کے وسوسے سے خوش ہو جاتا تب خطرہ تھا. دنیا میں کسی کافر کو اپنے کفر سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اور آپ کو تکلیف ہے تو آپ کیسے کافر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں کسی کافر کو کوئی تکلیف اپنے کفر سے نہیں ہے، اور آپ لکھتے ہیں مجھ کو کہ مجھے تکلیف ہوتی. وسوسہ کفر سے تکلیف دلیل ہے کہ آپ پکے مومن ہیں. تو بتا دیا کہ ابلیس کو آج تک ندامت نہیں ہے. لہذا اس نے کہا کہ میرا شوق اور میرا ذوق یہ ہے کہ میری زندگی قیامت تک کی دی جائے، اور میں جب تک بندے آپ کے دنیا میں ہیں ان کو آپ کے راستے سے بہکاتا رہوں. میری طرف سے آپ کا یہ شکریہ ہے کہ آپ نے ہم کو پیدا کیا. ہر مخلوق کو اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا مجھ جیسے نالائق کا شکریہ راہ نالائقی پر لگانا ہے. اس لیے کیونکہ ناریاں راجا جیون، جہنمی لوگ جہنم کی طرف کھینچتے ہیں، اور نوریاں راجا جیون، اور نور والے نور کی طرف کھینچتے ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوریاں راجا جیون، نوری لوگ، نور والے لوگ نور کی طرف کھینچ رہے ہیں، اور ناریاں راجا جیون، اور جہنم نار دوزخ، وہ دوزخ کی طرف اپنی اپنی پارٹی سب بڑھا رہے ہیں. اور تم کو دیکھنا ہے کہ کس پارٹی میں تم ان ہوتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے خاص بندے ہیں جب تم کو آخرت کی طرف اور میری محبت سکھائیں گے تو ان کے سچے مشیر اور بہترین راہبر حق پرستی کی سراپا تصویر، حق پرستی کے سارا جغرافیہ اور مکمل تاریخ کی دلیل یہ ہے کہ وہ جب تم کو دین کی باتیں سنائیں گے تو تم سے پیسہ نہیں مانگیں گے. لہذا ہر نبی نے اعلان کیا لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر ہم آپ سے اجر نہیں مانگتے. ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمہ. یہی دلیل ہے کہ جس پارٹی کے پیچھے بالٹی نہ چھپی ہو، جس پارٹی کے پیچھے بالٹی چھپی نہ ہو اور رائلٹی نہ مانگتا ہو. دیکھیے میں نے انگریزی نہیں پڑھی ہے مگر میری انگریزی پر بڑے بڑے مصر حیران ہیں. ابھی آپ کو بتایا کہ فرنٹیئر میں وسوسے، دل کے فرنٹیئر، پشاور کا فرنٹیئر نہ سمجھ لینا. دل کا فرنٹیئر الگ ہے اور دل کا انٹیریئر الگ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت ارشاد فرمائی اس کی میں تفسیر کرتا ہوں ابھی. اور حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میری امت کے لوگوں تم سب خطا کار ہو. الا کلکم، تمہارا ہر فرد میری امت کے لوگوں خطا کار ہے. اور خاطی نہیں ہو، خطا ہو. بہت زیادہ تم سے خطائیں ہوتی رہیں گی. جملہ اسمیہ سے بیان نبوت جاری ہو رہا ہے کہ کوئی ابدال ہو یا قطب ہو، کبھی نہ کبھی کوئی خطا ہوتی رہے گی. ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات میں لکھتے ہیں 11 جلدوں میں شرح ہے، عربی زبان میں شرح ہے. معمولی مولوی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. جس کی گرامر مضبوط ہوگی، قابلیت
مضبوط وہی اس کو سمجھ سکتا ہے. حروف بھی ٹائپ کے ہیں. حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا. یہ شعر ہے اکبر الہ آبادی جج کا. تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اللہ کلکم، اے لوگوں خوب سمجھ لو، تم میں سے ہر ایک، میری امت کے لوگوں، تم میں سے ہر ایک خاطی نہیں ہے، خطا کار نہیں، خطا ہے، بہت زیادہ خطا کار. کثیر الخطا کا ترجمہ کیا مولا علی قاری نے شرح مشکات. اے کلکم کثیر الخطا، تم میں سے ہر ایک کثیر الخطا ہے. جب کثیر الخطا ہو تو خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو تائبون نہ ہوں، توابون ہوں، کثیر التوبہ ہوں. جب تم کثیر الخطا ہو تو تم کو کثیر التوبہ ہونا پڑے گا. جیسا بخار ویسا اس ملی گرام کا کیپسول ہونا چاہیے. بخار تو 105 کا ہو، 105 ڈگری کا، اور کیپسول کھا رہے ہو 99 درجے ٹمپریچر حرارت کا معمولی. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نہیں تم یقیناً ہو، اللہ کلکم جملہ خبریہ بھی ہے، اسمیہ بھی ہے. جملہ خبریہ بھی ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہے کہ دمامن کچھ نہ کچھ تم سے خطائیں ہوتی رہیں گی، اور خطا بھی معمولی کثرت سے ہوتی رہیں گی. لیکن جیسے جیسے ولی اللہ ہوتے جاؤ گے اور مزاج میں پاکیزگی اور ذوق میں سلامتی آئے گی، ویسے ویسے گناہوں کی کثرت، خطاؤں کی کثرت تو ہو سکتی ہے مگر کیفیت میں کثرت نہیں ہوگی. یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی، چھوٹے موٹے خطا قصور ہوتی رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت غیر محدود ہے اور ہم لوگ سب محدود طاقت بندگی رکھتے ہیں. تو غیر محدود حق خواجگی کی ادائیگی محدود طاقت بندگی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی رہے گی لیکن کثرت رہے گی. لہذا چھوٹی چھوٹی خطائیں صغیرہ اگر کثیر الخطا بھی رہے تو کثیر التوبہ سے اس کا کام چل جائے. میرے شیخ کا نعرہ ہی تھا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا ربی معاف کر دیجیے. جب دیکھو جب آسمان کی طرف، اکیلے کوئی بھی وہاں نہیں، جب دیکھو یا ربی معاف کر دیجیے، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. نعرہ ہی یہی تھا، یا ربی معاف کر دیجیے. اب بھی جب یاد آتا ہے، جو یاد آتی ہے وہ زلفے پریشاں، تو پیچوتاب کھاتی ہے میری جان. شیخ کی جب یاد آتی ہے تو میں کہتا ہوں میں کیسے جی رہا ہوں. جو یاد آتی ہے وہ زلفے پریشاں، تو پیچوتاب کھاتی ہے میری جان. جو پوچھے گا کوئی یہ مجھ سے آ کر کہ کیا گزری ہے اے دیوانے تجھ پر، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا، نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا. یہ شعر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے شیخ کے انتقال پر، حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال پر یہ شعر پڑھا تھا. غمناک، نالے غمناک اس کا نام ہے. اور فرمایا کہ جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا، بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا، اور بوم یعنی الو، بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. یہ ان کی تواضع ہے حاجی صاحب جو پیر ہیں علماء اکابر علماء کے، لیکن ان کی تواضع ہی دلیل ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں. جس میں وزن ہوتا ہے وہ اکڑ کر چل ہی نہیں سکتا، اس کا جھکاؤ ضرور ہوگا تھوڑا سا، اور یہاں تک کہ جو پستی کی طرف چلتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے.
یہی دلیل ہے کہ اس کے اندر تواضع، یہ تواضع کی طرف جا رہا ہے، آداب بندگی بجا لا رہا ہے۔ تو میرے شیخ کا یہ نعرہ اس وقت یاد آ گیا جو روزانہ ہم کئی بار سنتے تھے، یا ربی معاف کر دیجیے، اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور ایسا یا ربی کہتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، جن کے ایمان پر میرے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مولانا عبد الغنی کا ایمان اپنے وقت کا صدیقین ہے، یہ شخص اس زمانے کا صدیقین کا ایمان ہے، اس کے ساتھ 17 سال جو ساتھ رہا اور جس نے ایمان صدیقین اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج وہ آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے، آپ لوگ بھیجے آتے نہیں ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ آپ کا ہر آدمی سامنے یہاں کا کہہ سکتا ہے کہ میں خود آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں، میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں، سمجھتا لاکھ اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ کو میرے رب نے 3 دریا اللہ والوں کا عطا فرمایا۔ بالغ ہوتے ہی 16، 17، 18، 3 سال میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا الہ آباد میں ساتھ تھا، اور جہاں مولانا علی میاں ندوی بڑے بڑے علماء آتے تھے لکھنؤ کے، اور لکھنؤ کے علماء کو حضرت نے فرمایا تھا کہ اے علماء لکھنؤ، تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہو کتابوں سے، علم کی عظمتیں سر آنکھوں پر ہیں، مگر بغیر صحبت کے تم اللہ والوں کی صحبت کے بغیر خدا کو نہیں پا سکتے ہو۔ اور یہ شعر پڑھا لکھنؤ کے اندر دارالعلوم ندوے میں علماء ندوہ کو خطاب کر کے اس شخصیت نے کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ شیخ کیا ہے؟ شیخ خود چلتا ہے ہر وقت اللہ کی طرف اور غیر اللہ سے اپنے کو بچاتا ہے۔ کسی قافلے کے پیچھے لوگ لگتے چلے جاتے ہیں، قافلہ بن جاتا ہے، اور جو خود چل نہ رہا ہو اور غیر اللہ سے اپنی جان کو بچانے کی محنتیں نہ کر رہا ہو، یہ شیخ کے قابل نہیں، کیونکہ خود سالک نہیں ہے، دوسرے سالکین کی رہنمائی کیا کرے گا یہ؟ تو یہ شعر مجھے اس وقت میں یاد آ گیا کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ایک دریائے الہ آباد ہوا نا، 3 برس کی روزانہ صحبت، تقریباً 4-5 گھنٹے، یہ بھی نہیں 10 منٹ، عصر کے وقت طبیہ کالج سے ہمارے آتے تھے، اور عصر کے بعد پھر مغرب عشاء پڑھتے تھے، اور 11 بجے رات تک۔ کیا مزہ آتا تھا جب جوانی اللہ کی ہو جائے دیوانی، تو زندگی کا بہترین حصہ جب اللہ پر فدا ہو تو اللہ کی طرف سے بہترین عطا بھی نصیب ہوتی ہے، اور یہ حق تعالیٰ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں۔ اللہ والوں کے پاس دل اسی کا لگتا ہے جس کے نصیب اچھے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے پاس دل انہی کا لگتا ہے جن کی قسمت اور نصیبیں اچھے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 دریا آیا، اس کا نام دریائے اعظم گڑھ ہے، پھول پور تحصیل ہے۔ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیبے میں پائی، ان کے ساتھ میں 10 سال تو پھول پور کے صحرا و جنگل میں، اور کبھی کبھی میں دریا کے کنارے جنگل میں اکیلے لیٹ جاتا تھا اللہ کی یاد میں غمزدہ ہو کر، اور شاہ عبد الغنی میرے پیر سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں دریا
ندی کے کنارے لیٹا ہوا تھا، چادر سفید اوڑھے ہوئے، اور اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تیرے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں۔ اتنے میں چرواہا نظر آیا، میں نے چادر کے اندر ہی سے دیکھ لیا، وہ ڈر گیا، مجھ کو جنگل میں سفید چادر کی حالت میں دیکھ کر ڈر گیا۔ 15-16 سال کا مشکل تھا، اپنے جانور چلا رہا تھا، تو زور سے چلا کر اس نے کہا یا جبرائیل، اور اتنا زور سے بھاگا مارے ڈر کے، اور مجھے اندر اندر ہنسی آ گئی۔ کیا کریں، داستان یاد آتی ہے اپنے اس کی۔ پھر تیسرا دریا اب مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت برکاتہ ہوں، جن کی خوشخبری رات کو مل گئی کہ 8 مارچ کو انشاءاللہ آپ کا دادا میرا بابا آنے والا ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں کا دادا اور میرا بابا۔ اس عمر میں مجھ سے 10 سال حضرت بڑے ہیں، میں 75 میں ہوں، 85 میں میرا مرشد ہے، اور حج کے لیے ہمت کر لیا شیخ نے۔ عافیت کے ساتھ اللہ تعالی حج مقبول عطا فرمائے۔ مگر ہم کو 3 دن مل جاتے ہیں جاتے ہوئے، اور واپسی پر بھی 3-4 دن، نعمت عظما ہے اس زمانے کا۔ میں ان کو سید احمد شہید سمجھتا ہوں، اپنے شیخ کو۔ ایک نظر بھی ان کی پڑ جائے تو میں قسمت بدلنے والی کیمیا نظر اس کو سمجھتا ہوں، ان کی نظر اگر ہم پر پڑ جائے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر 2 دریا جہاں ہوتے ہیں پاٹ بڑا ہو جاتا یا نہیں؟ 2 دریاؤں کے ملنے سے پہلے اس دریا کو دیکھو جو تنہا بہ رہا تھا، تب سمجھ میں یہ بات آئے گی میری تقریر۔ 2 دریا جہاں ملتے ہیں، ملنے کی جگہ سے اور پیچھے دیکھو جہاں اکیلا آ رہا ہے بہتا ہوا، تو اس کا پاٹ کتنا ہوگا، اور جب 2 دریا ملتے ہیں تو پاٹ کتنا چوڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب 3 دریا ملتا ہے تو پھر کتنا چوڑا ہوگا۔ گیٹ کھولنے پڑتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں سیلاب جو آیا تیسرے دریا کا، تو گیٹ کھولنے پڑے حکومت جنوبی افریقہ کو کہ یہ پل اڑ جائے گا، اس کو بہنے کا راستہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بالکل خاموش رہتا تھا، جب تیسرا دریا آیا تو میرے رب نے میرا گیٹ کھول دیا اور زبان کھل گئی، ورنہ میں تقریر نہیں کرتا تھا 40 سال تک۔ اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن اس کا راز نکل گیا، فرمایا کہ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک خاموش رکھے گئے عالم غیب سے، 40 سال کے بعد ان کو زبان عطا ہوئی۔ تو میں خوش ہو گیا کہ چلو بھائی اللہ والوں کی کسی طرح سے کہیں سے نقل کی خوشبو مل جائے، لیکن اپنے کو وہی سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اور یہی شعر پڑھتا ہوں جو میرے شیخ پڑھتے تھے کہ اپنے کو کبھی بڑا مت سمجھو، کچھ بھی اللہ عنایات کر دے تو اللہ تعالیٰ سے میں یہی کہتا ہوں، یہ شعر بھی میرا ہی ہے، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں، آپ چاہیں ہمیں ہے کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ اور میرے شیخ بھی پڑھتے تھے کہ کہاں تیلی، کہاں بھجوا تیلی، اور کہاں راجا بھوج۔ یہ حضرت فرماتے تھے اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنے بڑوں کے مقابلے میں اپنے کو مت سمجھو، وہ سب راجا بھوج تھے، راجا بھوج تھے، تو کہاں راجا بھوج کہاں بھجوا تیلی۔ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ تو حکیم علوم تھانوی کے چپراسی کے بھی قابل نہیں ہیں، یہی ان کے بڑے ہونے کی دلیل ہے۔ جس پر وزن آتا ہے وہ جھک جاتا ہے، جس شاخ میں پھل زیادہ آئیں گے وہ شاخ آپ کو جھکی نظر آئے گی، اور جو شاخ اکڑی ہوئی نظر آئے سمجھ لو یہ ظالم
پھلوں سے محروم ہے۔ اللہ کی نسبت اور محبت کا جب پھل آ جاتا ہے تو اس بندے میں تواضع لازم ہے۔ جب دلیل قرآن پاک کی ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، خاص بندے اللہ کے ایسے چلتے ہیں کہ دبے ہوئے عظمت الہیہ سے دبے ہوئے چلتے ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم کندھوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب لین المناکب، منکب کی جمع مناکب ہے، کندھے، عربی میں اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نرم کندھوں کو، یعنی ذرا سا جھکاؤ ہلکا سا ایک آشاریہ ہو، اتنا بھی نہ جھکو کبڑے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تیسرا دریا جب آیا تو میرے گیٹ کھول دیے گئے اور میں آج سارے عالم میں الحمدللہ خدمت دین کے لیے رواں دواں کوشاں ہوں۔ خاص کر جوانان چمن کو میں اپنی دعوت اللہ دیتا ہوں کہ میں نے جوانی اللہ کے راہ پر فدا کی اور اس کا مزہ چکھا، تو دوسرے جوانوں کو جوانی دینے کا مزہ چکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے زمانے میں جن جوانوں نے جوانی ٹیڈیوں کو سینما VCR میں لگائی، ان جوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ آج وہ بڈھے بڈھے کبڑے چل رہے ہیں، گال پچکے ہوئے اور رنگ ان کا فخ ہو رہا ہے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، کیونکہ مولا سے دور ہونے سے وہ زمانے کے حوادث اور افکار میں مبتلا ہو کر ان کے رنگ تک سیاہ ہو گئے، مولا سے دور ہونے کی وجہ سے۔ اور جو مولا سے قریب رہتا ہے مرکز سے، تو جب چکی چلتی ہے تو جو جہاں کھوٹا ہوتا ہے جس کو جو وہاں کے گندم نہیں پستے، یہ اپنی اماں نانی سے پوچھ لینا، دادی سے، چکیاں جب پہلے زمانے میں جہاں کھوٹا ہوتا ہے بیچ میں سینٹر مرکز، وہاں جو گندم ہوتے ہیں وہ پستے ہی نہیں۔ تو آسمان و زمین کی دو چکی ہے، جو لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے قریب تر اور مرکز سے رابطہ رکھتے ہیں ان کو آسمان و زمین کی چکی پیس نہیں سکتا ہے، وہ بسلامت رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ رہنے والے بھی بسلامت رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دل چاہتا ہے سارے عالم کے جوانان چمن وہ صورت پرستی اور ان شکلوں پر نہ مریں جو کل دشت و دمن ہونے والے ہیں، یعنی جنگل اجاڑ اور گھاس اور کورنگی میں جو جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ یہ لوٹ کا دن ہے، جوانی لوٹ کی چیز ہے، لوٹ لو، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے۔ یہ لکھنا پڑتا ہو تو ہنسی بھی آ جاتی ہے، کما لو میری جان کمانے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ پر فدا ہو کر خون آرزو سے کما لو۔ یہ کمائی عجیب ہے کہ کام نہ کرو، بس خون آرزو سے دریائے خون جاری کر لو، خون آرزو حرام سے، اسی دریا سے بہ کر تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ جونپور کا ایک مشاعرہ تھا جس کا مصرع طرح یہ دیا گیا ہے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لا دے خبر مجھے۔ جونپور کے UP کا مشہور شہر، تمام بڑے بڑے شاعر لکھنؤ وغیرہ کے آئے، اپنا اپنا مصرع لگایا، کوئی زیادہ داد نہیں ملی، داد کیا خارج تک نہیں ملی، داد تو اعلیٰ مقام ہے بھائی۔ ایک 15-16 سال کے نوجوان نے وہ مصرع لگایا کہ اس کو نظر لگ گئی، اور میں نے جیسا سنا ہے 3 دن میں اس کا انتقال ہو گیا، نظر جھڑوایا نہیں اس نے۔ اسی بات کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ندوہ سے فرمایا، ندوے کے علماء سے، کہ اے علماء دارالعلوم ندوہ، جب بری نظر لگ جانے کو تسلیم کرتے ہو اور اسلام تسلیم کرتا ہے تو اچھی نظر اللہ والوں کی، ان پر کیوں نہیں تم ایمان لاتے ہو اور اللہ والوں کی غلامی سے کیوں گھبراتے ہو؟
چنانچہ سارا ندوہ حضرت کے قدموں میں آ گیا، عاشقانہ طرز سے۔ علم سے ان کو زیر نہیں کوئی مولوی کر سکتا تھا، عشق سے سب زیر ہو گئے اور ان سے بیٹھ ہو گئے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا، اور مولانا حبیب الرحمان اعظمی المصنف عبد الرزاق، بہت بڑی حدیث کی کتاب کی شرح انہوں نے حاشیہ لکھا ہے، بڑے عالم ہیں، عربوں میں ان کا غلغلہ ہے، شرق اوسط میں۔ یہ دونوں بزرگ تھے وہاں، اختر یہاں سے پہنچ گیا کراچی الہ آباد۔ ان دونوں بزرگوں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ اختر شاعر مثنوی معروم آیا ہوا ہے کراچی سے، مجھے اس سے درس مثنوی سنوا دیجیے۔ تو حضرت میرے مرشد تھے، وہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مربی اول تھے، سب سے پہلا مربی جوانی میں وہی مجھے ملا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کی خواہش ہے تم کچھ مثنوی سنا دو، ان کو شرح کر لو، شرح مثنوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اختر کو اتنے عظیم علماء کی شان میں درس مثنوی کی سعادت بخشی۔ چاہے تو ذرے کو آفتاب کر دے، اور چاہے تو آفتاب کو ذرہ کر دے، چاہے تو رائی کو پہاڑ کر دے، اور چاہے تو پہاڑ کو رائی کر دے۔ ان کے کرم کو اگر اللہ اپنے گدھے کو حلوہ کھلائے تو کسی کے باپ کا اجارہ کیوں جلتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے گدھے کو حلوہ کھلائے تو جلنے والے تم کیوں جلتے ہو؟ تمہارے باپ کا اجارہ ہے۔ اسی لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاسدین کے لیے فرماتے ہیں کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض۔ اللہ ہم کو عزت دے رہا، تم کیوں ناراض ہو؟ اللہ جس کو عزت دے، خدا کے فیصلے سے تم ہو ناراض، کفے افسوس تم کیوں؟ یہاں اس کے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کفے افسوس تم کیوں؟ سب سمجھ گئے؟ یہ وہ شعر ہے جو تھوڑا سا پڑھا تو سب پورا کر دے گا۔ کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک بڑے عالم کا ٹیلی فون آیا جنوبی افریقہ سے کہ مجھے تکبر کا خطرہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے علماء میرے خلیفہ ہیں یہاں آ چکے ہیں، مولانا عبدالحمید صاحب دارالعلوم آزاد ویل کے محترم، مشروں کے لیے پرنسپل کے کیا معنی ہیں جو اب میں بتاؤں گا تو امریکہ تک جا کے پوچھا ہو، یہ معنی کوئی نہیں بتائے گا۔ پرنسپل کے معنی جو پل بھر میں بادشاہ ہو جائے، پل معنی پل بھر بھائی اپنے کالج کے لڑکوں کا تو بادشاہ ہے وہ۔ آج ہی پرنسپل ہوا کوئی، اسی وقت سیکنڈوں میں وہ سب کا لڑکوں کا بادشاہ ہو گیا، پل بھر میں بادشاہ ہو گیا۔ وہ میں نے بتاتا ہوں کہ خود امریکہ اور جاپان، جرمن، برطانیہ کے انگریز بھی میری انگریزی سے حیرت زدہ ہیں۔ تو مولانا نے ٹیلی فون پر کہا، 11 بجے رات کا 10 اور 11 کے درمیان کا وقت تھا کہ بڑے بڑے علماء مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں تو مجھے بڑائی کا خطرہ ہے، تکبر نہ آ جائے۔ میں نے کہا آپ فوراً اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ کے کرم سے یہ نیک گمان اپنے بندوں کے دلوں میں آپ ڈال رہے ہیں جو مجھ سے بیعت ہو رہے ہیں، تو تشکر جو ہے کرو گے تو تکبر نہیں آئے گا۔ جب تشکر کرو گے، اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو تشکر سے تکبر نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ تشکر سبب قرب خدا ہے، تشکر سبب قرب خدا ہے، اور تکبر سبب بود خدا ہے۔
تکبر سے بندہ دور ہوتا ہے اللہ سے، تشکر سے بندہ قریب ہوتا ہے، اور قریب میں اور قربت میں اور دوری میں، تشکر میں اور تکبر میں، قرب اور بعد میں تضاد ہے، اجتماع سے دین محال ہے۔ یہ میرا ٹیلی فونک خطاب ہے۔ لہذا جو بھی چاہے کہ مجھے تکبر نہ آئے، اللہ کی نعمت پر فوراً شکریہ ادا کرو کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، آپ کا کرم ہے، آپ کے کرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہم اس قابل کہاں سے؟ یہی مالداروں کے لیے بھی ہے، کتنے ہی کروڑ پتی ہو جاؤ مگر مال پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی لیے اللہ نے رزق کو فضل فرمایا قرآن پاک میں، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ تم زمین پر جمعے کی نماز کے بعد مارکیٹنگ کر سکتے ہو، دکانیں کھول سکتے ہو اور اللہ کی روزی تلاش کر سکتے ہو۔ دکان کھول دینا جائز اور مباح ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ امر تو ہے صورتاً صیغہ امر کا ہے، فانتشروا پھیل جاؤ، مگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ امر جو ہے حکمن امر، یہ حکمی نہیں ہے، یہ اجازتی ہے، پرمیشن ہے کہ جا سکتے ہو۔ اگر کوئی نہ جائے کوئی گناہ نہیں، اپنے گھر بیٹھو آرام سے سو، لیکن اجازت ہے کہ اذان کے بعد دکانوں کا کھولنا حرام ہے۔ کوئی گفتگو، کوئی بھی بات چیت، بس جمعے کی تیاری واجب ہو جاتی ہے، لیکن ایک گھنٹہ پہلے اذان دلا کر لوگوں کو پریشان کرنا، اس کی ذمہ داری کمیٹی اور اماموں پر ہوگی۔ دیکھو یہاں الحمدللہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اذان کے بعد 15 منٹ کے بعد بس فوراً خطبہ، تاکہ لوگوں کے لیے مصیبت نہ ہو۔ ایک گھنٹہ پہلے اکابر منع کرتے ہیں اس کو، اہل فتاوی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا روزی کو کہ تم جاؤ دکان کھول سکتے ہو جمعے کی نماز کے بعد، روزی کماؤ، مگر روزی کو اللہ تعالیٰ نے رزق کیوں نہیں فرمایا جبکہ وہ رزاق ہے؟ لفظ یہ نہیں نا وابتغوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، نہیں فضل کو، تاکہ سیٹھ لوگوں کو سنو، تاکہ سیٹھیانی دماغوں کو، سیٹھ کو اور سیٹھ لوگوں کو، اور جن کی عقل میں سیٹھیانہ پن آ جائے اور ان میں تکبر بڑائی کہ میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں، ان کو عقل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا قیامت تک کے لیے مالداروں کو کہ رزق جس کو زیادہ دے دوں تو عقل کا کمال مت سمجھنا، فضل نازل کر رہا ہوں۔ یہ میرا فضل ہے، معلوم ہے روزی کا تعلق فضل سے ہے۔ جب رزق میں تنگی آئے، گاہک میں کمی آئے، محنت ڈیلنگ کی ہو رہی ہے اور مال کا لوڈنگ بھی ہے دکان میں، اور آپ کی بورڈنگ بھی ہے، جم کے بیٹھے ہوئے ہو، مگر سیلنگ نہیں ہو رہی ہے۔ لاؤ انگریزی، بڑے بڑے انگریزی دانوں کو چیلنج کرتا ہوں، دیکھا آپ نے قافیہ کیسا وزن لگایا، الحمدللہ، مگر تعریف اللہ کی ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور دلچسپی کے لیے اور میری تقریر کو لذیذ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے وزن دیتا ہے اپنے کرم سے۔ دیکھا آپ نے وزن یاد ہو گیا؟ کہ مال کی لوڈنگ ہے، بھرا ہوا گودام بھرا ہوا ہے، لوڈنگ ہے کہ نہیں، اور آپ کی بورڈنگ بھی ہے، گدی پر سیٹ بیٹھا ہوا ہے مگر مکھی مار رہا ہے، ڈیلنگ کی کوشش بھی کر رہا ہے مگر مال کی سیلنگ نہیں ہو رہی، گاہک ہی نہیں آ رہا۔ گاہک اللہ بھیجتا ہے۔ میں نے علی گڑھ میں دیکھا 2 دکان جوتے کی ہے، ایک دکان، ایک گاہک آیا کھڑا ہے، دونوں دکان پاس میں ہیں، وہ ایک ہی دکان میں گھس سکتا ہے؟ جسم کا 2 حصہ تو نہیں کہ آدھی اس میں ڈال دے آدھی اس میں؟ یہ کون ہے جو دل میں ڈالتا ہے کہ اس دکان میں جاؤ؟ یہ وہی رزاق ڈالتا ہے، جس کی قسمت میں رزق ہے اس کی دکان میں وہ داخل ہو جاتا ہے، جبکہ پاس ہی پاس ہے۔
جس کے مقدر میں نہیں اس کے ہاں وہ داخل نہیں ہو رہا. تو یہ بتا دیا کہ اللہ نے فضل نازل کیا ہے. اور اسی وجہ نماز کے بعد مسجد سے نکلتے وقت دعا سنت یہ ہے کہ اب تم عبادت کر چکے، اب کہو اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ میں نے آپ کی عبادت کر لی لیکن اب آپ اپنا فضل دیجیے، یعنی چائے پانی اور ڈبل روٹی بھی دیجیے، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے پیٹ بھی بنایا، ہم نے سر کو سجدے میں لگایا، جسم کو آپ کی عبادت میں لگایا، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت بھی مانگا آپ کی، مگر اب ہم کو فضل چاہیے. رحمت سے تو عبادت مل گئی، رحمت سے تو ہمیں نماز مل گئی، عبادت مل گئی، آپ کا قرب عطا ہو گیا، مگر آپ نے ہمیں پیٹ بھی دیا ہے، لہذا ہم آپ کا فضل بھی مانتے ہیں، اور سکھانے والا آپ کا نبی ہے. خلاف مزاج خدا یہ دعا ہو ہی نہیں سکتی کہ جو رسول خدا سکھا دے، جو دعا رسول خدا سکھا دے وہ مزاج خدا کے خلاف نہیں ہو سکتے. جزاک اللہ. تو میں جونپور والا واقعہ بھول گیا تھا. ابھی فرقانی صاحب نے مجھے، فرقانی صاحب 60 سے غالباً اوپر ہیں، شاید 60 سے اوپر، بال سفید، بڑے اچھے خاص دوست ہیں. انہوں نے یاد دلا دیا مجھے. تو اس لڑکے نے گرہ لگائی دوسرا مصرع، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے، اے سیل اشک، اے سیل اشک، سیل مانے سیلاب، سیل مانے سیلاب، اشک مانے آنسو، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، اے سیل اشک تو ہی یعنی اتنا رونا نصیب ہو کہ ہم اپنے آنسو کے دریا میں بہ کر اپنے محبوب کو پا جائیں. مولانا رومی نے اسی شوق کو ظاہر کیا کہ اے خدا، اے دریغا عشق من دریا بودے، اے خدا کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے، تا نثارے دل برے زیبا شدے، تو میں دریا کے دریا آنسوؤں کو اے خدا آپ پر فدا کرتا. یہی تو آنسو ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہی آنسو ہیں جو دوزخ کو بجھا دیں گے. یہ جو آنسو کسی معشوق کی یاد میں ہو، لونڈے یا لونڈیا کے عشق میں، بیوی کے علاوہ، اگر کوئی بیوی اپنے میکے چلی جائے، میکے مانے مائی کے یہاں، یہ بھی سن لو مانے، نئے نئے مانے بتا رہا ہوں. عورتیں کہتی ہیں ہم میکے گئے تھے اپنے، میکے مانے مائی کے یہاں، اور ماموں کے مانے بتا چکا ہوں، ماں منہ، ماں جیسا منہ، بھائی ماں کا سگا بھائی ہے، سمجھ رہا ہے بدھا. ماں منہ، ماں جیسا منہ، ماں کا سگا بھائی تو ماموں ہوتا ہے بھائی. تو اگر اس کے لیے رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جو آنسو اللہ کی نافرمانی میں، عشق مجازی میں، ناجائز عشق میں، کسی لونڈے یا لونڈیا کے عشق میں آنسو بہے ہیں، وہ گدھے کے پیشاب سے بدترین ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں. ان آنسوؤں سے بھی معافی مانگ لو کہ اے خدا، غیر اللہ کے عشق میں جو ہم نے بریانیاں کھلائی ہیں معشوقوں کو، پلاؤ کھلائے ہیں، جو پیسے خرچ کیے ہیں آپ کے رزق مال حلال کو، جو ان کی یاد میں اختر شماری تارے گنے ہیں، ہم نے معشوقوں کی یاد میں تو تارے گنے ہیں اور رات جاگتی راتیں گزاری ہیں. سب سے معافی مانگ لو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کے بندے ہیں، ہماری کوئی ادائے بندگی مزاج خواجگی کے خلاف استعمال ہوئی ہو تو اے خدا ہم شرمساری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ، اختر شماری کے ساتھ، اے میرے کردگار کی آپ میرے آمرزگار ہیں، ہم شرمسار ہیں، اپنی نالائقیوں پر معاف کر دیجیے ہم کو، اور میرے شیخ کا نعرہ لگاتے رہو، یا ربی معاف کر دیجیے، چلتے پھرتے یہ نعرہ لگا لو،
یا ربی معاف کر دی، مگر جب معاف کہو تو دل کی آواز معلوم ہو۔ اور دیکھو دوستو، میں نے ہمیشہ آپ لوگوں کو بیویوں کے ساتھ محبت اور ان کی خطاؤں کو معاف کرنا کی، جیسے اپنی بیٹی کہیں بیاہی ہو اور وہ مزاج کی تیز ہو تو آپ داماد کے لیے کیا اللہ سے دعا کریں گے؟ جو اللہ سے آپ اپنے داماد کے لیے اپنی گرم مزاج بیٹی کے لیے مانگو، وہی اپنی گرم مزاج بیوی کے لیے مانگ لو۔ ہم تو آپ کے لیے کوئی مشکل وزن نہیں کرتے، آپ کے مزاج کے مطابق میں وزن آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی ہو اور گرم مزاج کی ہو، زبان کی کڑوئی بھی ہو، تو آپ جو داماد کے لیے اللہ سے مانگو گے کہ اللہ میرے داماد کو صبر والا، معاف کرنے والا، پیار کرنے والا میری بیٹی کا بنا دے، اور بزرگوں سے بھی پوچھو گے کہ اس کے مزاج میں برداشت کی کوئی وظیفہ بتا دو، کیونکہ میری بیٹی کا مزاج بڑا کڑوا ہے۔ تو جو اپنی بیٹی کے لیے مانگتے ہو وہی اپنی بیوی کے لیے مانگ لو، کیونکہ بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کسی شیخ سے وابستہ ہو تو اس سے پوچھ لو کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اپنی بیوی کو معاف کر دیا کروں اور مجھ پر شفقت غالب رہے، اس کی ٹیڑھی زبان بھی مجھے میٹھی معلوم ہو۔ ایک تھانے دار نے کہا کہ میری بیوی گرم مزاج کی ہے، حکیم الامت سے کہا، اور جب میں تھانے جاتا ہوں تو ہر سپاہی مجھ سے کانپتا ہے، لیکن جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو میں کانپتا ہوں اپنی بیوی سے۔ عجیب۔ کرے چڑچڑ چڑچڑ کرے، چڑچڑ چڑچڑ کرے، تو تم یہ سمجھو کہ خدا نے ہم کو ایک چڑیا ایسی دی ہے جس کی آواز ہی یہی ہے۔ بلبل کی آواز اور ہے، کبوے کی اور ہے، بطخ کی اور ہے، مرغی کی اور ہے۔ اس تھانے دار نے لکھا، حضرت اتنی عمدہ تدبیر آپ نے بتائی کہ میرا سب، جب وہ بولتی ہے کڑوی بات، فوراً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو ایسی چڑیا دی جس کی آواز ہی یہی ہے۔ یہ اللہ والوں کا مقام ہے، یہ کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ علاج الارواح یا کوئی تصوف کی کتاب میں دیکھو نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، جس سے اللہ دین کا کام لیتا ہے اس کے دل میں اپنے بندوں کی تربیت کے لیے عجیب عجیب تدبیر ڈال دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے، عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے تھوڑی سی عبادت میں ولی اللہ ہو گئے، جنہوں نے اپنی بیویوں کے ناز اٹھا لیے یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ کی بندی ہے۔ اگر پیر کی بیٹی ہوتی تو کتنا برداشت کرتے؟ کیا پیر کا درجہ زیادہ ہے اللہ سے؟ وہ بھی اللہ کی بندی ہے۔ یہ مراقبہ کریا کرو کہ اگر پیر کی بیٹی ہوتی اور خلافت بھی ملی ہوتی تو تمہارے ڈر کی ہمت نہ ہوتی اس کو ستانے کی کہ خلافت چھین لی جائے گی، خانقاہ جو چمک رہی ہے سب ختم ہو جائے گی، مریدین بھی کہیں بھاگ جائیں گے سب کہ صاحب ہمارے شیخ کی تو خلافت چھین گئی۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا درجہ پیر سے بھی زیادہ ہے۔ پیر کیا چیز ہے اس کے مقابلے؟ زیادہ اللہ کی بندی ہے، اس پر رحم کرو، بیمار ہو جائے اس کی دوا لاؤ، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی خطاؤں کو معاف کرو۔ لیکن پھر بھی میں بیویوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ تمہاری طرفداری کی اور سارے عالم میں طرفداری کی، جہاں بھی جاتا ہوں۔ یہاں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ افریقہ اور برطانیہ وغیرہ، لیکن آپ کے لیے بھی کچھ حکم ہے اللہ کا۔ آپ کو ایسی آزادی نہیں دی کہ اپنے شوہروں کو خوب ستایا کرو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا حکم ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا
تو بیویوں کو اللہ حکم دیتا کہ تم اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. اگرچہ سجدہ جائز نہیں اسلام میں، مگر یہ مضمون بتاتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے شوہر کا ادب، ان کی عزت کرو، ان کا نام بھی مت لو. بچہ ہو تو کہو بچے کا ابو ابو. لڑکا ہے کوئی چھوٹا کسی کے تو اس کا کہو اس کا فلانے کے ابو، منو کے ابو. نام نہ لو. چلیے او فیروز ادھر آؤ، او شمیم ادھر آؤ. جیسے تمہارا نوکر معلوم ہوتا ہے وہ. نام لینا ادب کے خلاف ہے. باپ کا نام شیخ کا نام، اور بیویوں کے لیے شوہر کو نام نہیں لینا چاہیے. کیسی عمدہ بات بتائی آج بتاؤ. سب لوگ سمجھ لو اس کو. اپنے شوہروں کا نام لینے کو بے ادبی قرار دیا، اور ان کو خوش رکھو جتنا ہو سکے. اگر کبھی غلطی ہو جائے، چڑچڑاہٹ نکل جائے، کسی وقت میں معافی مانگ لو کہ اس فلاں وقت میں مجھے غصہ آ گیا تھا، جھنجھلاہٹ ہو گئی تھی، لیکن میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. معافی مانگ لو. اب رہ گیا میر صاحب کس سے معافی مانگے. اور بیویوں پر شفقت اور پیار کا جو حکم ہے، میر صاحب کیا کریں؟ وہ اپنے پیر بھائیوں پر شفقت سے پیش آئیں. اور شیخ سے ملانے میں بہت زیادہ سخت قانون نہ رکھیں. محبت تو استعمال کرنی پڑے گی، کیونکہ دل کا مزاج محبت ہے. جو محبت نہیں کرے گا تو اس کا دل بھوک سے مر جائے گا. آنکھ کی غذا ہرے بھرے مناظر، خوش سینری دیکھنا، ناک کی غذا خوشبو سونگنا، زبان کی غذا مزیدار کھانے کھانا، اور دل کی غذا محبت ہے. دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے محبت کروں، مگر محبوب کیسا ہونا چاہیے؟ ناقص غذا ہونی چاہیے یا اچھی غذا؟ ناقص محبوب ہو یا کامل؟ تو سب سے بڑا دونوں جہان میں کامل محبوب کون ہے؟ اس لیے اللہ والے صحت مند رہتے ہیں کہ ان کی غذا دل کی شاندار ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. اپنے عاشق کو سنبھالنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ والوں کے قلب میں بڑی سکون سے اور بہت ہی صحت مند دل رہتا ہے ان کا، کیونکہ ان کی غذا بڑی عمدہ ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں. دونوں جہان میں سب سے بڑے محبوب کے ساتھ ان کو محبت کی غذا ان کے قلب کو ہر وقت حاصل رہتی ہے. اور جب غذا اعلیٰ درجے کی ہوگی، صحت اعلیٰ درجے کی ہوگی. اور جو مرنے والوں سے دل لگاتے ہیں، بیمار ہونے والوں سے، اور ناف کے نیچے کچھ ان کے اندر ایسے مادے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت مت کرو. محبت تو کرو، بیوی سے محبت کرنا ثواب تو ہے، لیکن اتنی محبت بھی جائز نہیں کہ اذان ہو گئی، جماعت تیار ہے اور بیوی سے گپ شپ لڑا رہے. یہ تو کہو کہ ان لیلاؤں کے چاہے معشوق ہو یا معشوقہ، اگر ناف کے نیچے گراؤنڈ فلور میں 3 چیزیں نہ ہوتی، گندی ہوا اور پیخانہ اور پیشاب اور مشک زعفران بھرا ہوتا، تو شاید ہی کوئی نماز روزہ کرتا. اللہ کو سب چھوڑ دیتے، مولا کو کوئی یاد نہ کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پرچہ آسان کر دیا کہ بیوی شوہر سے محبت کرے، شوہر بیوی سے محبت کرے، مگر جب عبادت کا وقت آ جائے تو دونوں اللہ کی یاد میں لگ جاؤ. اور یہ ثبوت دلیل پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، امت کی سب کی امیر، فرماتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے. کانا یحدثنا وکنا نحدثہ، ہمارے پیارے نبی ہم سے بات کرتے تھے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے. گفتگو جاری رہتی تھی. لیکن اذا سمع الاذان، جب اذان کی آواز سنی جاتی تھی تو لم یعرف
وَلَمْ نَعْرِفْهُ لم یعرفنی، مجھے جیسے حضور پہچان ہی نہیں رہے ہیں. وَلَمْ نَعْرِفْهُ، اور ہم بھی نماز میں لگ جاتے تھے جیسے ہم بھی نہیں پہچانتے. اللہ کی عظمت دونوں پر. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تربیت کہ ان کی مربیہ اور تربیت یافتہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کہاں پر پہنچا. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جن کی غذا دل کی ناقص ہوگی، بیوی سے محبت پر ثواب ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، وہ روحانیت ہے. اس کو غیر اللہ مت سمجھو. بیوی کی محبت غیر اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت میں شامل ہے. لیکن غیر بیوی سے دل لگانا، جب میں منع کروں تو بیویاں سن لیں کہ میں سڑکوں والیوں کو چاہتا ہوں کہ تمہارے سوا تمہارا شوہر کسی غیر کو نہ دیکھے، لے دے کے تم ہی ان کی آنکھوں میں سمائی رہو. اس لیے میرے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ تو حسن کی توہین کرتا ہے اور ناک کے نیچے گراؤنڈ فلور کی نفرت دلا کر کہیں ہم سے نہ نفرت دلا دے. بیویوں سے نفرت نہیں دلاتا. میں چاہتا ہوں کہ غیر بیوی سے کوئی دل نہ لگائے، غیر بیوی سے ناجائز تعلقات نہ کرے، تاکہ لے دے کہ تم ہی رہو ان کی آنکھوں میں پیاری. یہ میرا احسان ہے تمہارے لیے، لیکن میرا احسان نہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر خدا احسان نہ کرتا تو میرے لیے احسان کرنا جائز ہی نہ ہوتا. ہم تو حکم خدا سنا رہے ہیں. مگر پھر بھی شوہروں کی عزت کرو، اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ دو. اگر تکلیف پہنچ جائے تو معافی مانگ لو. اس میں شرمندگی نہیں ہے، تمہاری عزت ہے. اب تو مضمون بہت زیادہ ہو گیا، میں بھی تھک گیا، لہذا اب مضمون باقی جو ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا. ابھی تو آیت کی بھی تفسیر رہ گئی اور حدیث کا مضمون بھی رہ گیا اور 2 بجنے کے قریب بھی ہو گیا. لیکن جو بات پیش کی گئی ہے وہ سب موتی چور کے لڈو تھے اور عطر موتیا سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے بھائی. موتیا ایک درخت پودا ہے، اس کا خوشبو عظیم شان ہے، لیکن مضمون سب مفید اور ضروری تھے. آج بتاؤ، اب یہ معمولی مضمون ہے کہ دل کی غذا محبت ہے. اب غذا کامل ہو یا ناقص، ساری دنیا مرض کے سے چہرے بگڑنے والے، مرنے والے، کبڑی کمر، جو کمر کی بہت پتلی وہ کمر کبڑی ہو کر بگڑ گئی، جغرافی بگڑنے والے ہیں. لیکن بیوی سے بڈھی ہو جائے جتنا اور زیادہ اس کی محبت کرو. یہ مت سوچو کہ اب تو شکل بگڑ گئی. جب بیوی بڈھی ہو جائے، بڈھی بیوی کی محبت اتنے ہی کرو، بلکہ جوانی سے زیادہ کرو. کیا کہو؟ اے میری بڑھیا، کہو شکر کی پڑیا، وارے میری گڑیا. اور اس کی مرضی کے مطابق اس کو لباس بھی اچھا پہناؤ اور اس کی غذا زیادہ اچھی کر دو، کیونکہ بڑھاپے میں کمزوری آ جاتی ہے. اکیلے سوپ مت پیو مرغی کا. دیکھو بھائی، نکل گیا مرغی کا. اگرچہ کانپور وغیرہ میں یہ گالی ہے، مگر میرا ارادہ کوئی ایسا نہیں تھا. ماشاء اللہ، الحمدللہ. تو بتا دیا کہ غذا بھی بہتر کوشش کرو بڑھاپے میں اچھی. آپ بھی کھاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب ہم بڈھے ہو جائیں تو ہمارے رزق میں ترقی دے دیجیے. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی. جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہماری روزی بڑھا دیجیے. میرے شیخ صاحب راؤل حق صاحب نے فرمایا کہ بڑھاپی میں، کمزوری میں غذا اچھی ہونی چاہیے. تو اچھی غذا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے یہ. ارے بڑھیا کا خیال بھی تو رکھو، جس کے پیٹ سے کیسے پیارے پیارے بچے بھی نظر آ رہے ہیں.
کھیتی ہے وہ، اور اس کی خدمت سے کتنے ولی اللہ بنے اور کتنے جنت میں جائیں گے۔ ہم دیکھو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہوئے گنگوہ میں بخاری شریف پڑھائی جا رہی، تھوڑا سا وقفہ کیا کہ میں بچے تھک گئے پڑھاتے پڑھاتے، ہم بھی آرام کرنے کا وقفے میں یہ قصہ سناتے تھے جو مجھے میرے مرشد صاحب دوغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دلی میں ایک بڈھا بڈھی رہتے تھے، 80 سال کے بڈھا 80 سال کی بڑھیا، اور کوئی نہیں تھا، سب مرمرا گئے تھے، خاندان میں کوئی نہیں تھا، تو اتنی محبت تھی آپس میں کہ وہ الگ الگ نہیں سوتے تھے، ایک ہی رضائی میں۔ کچھ غریبی کی وجہ بھی رہی ہوگی، بہرحال کچھ محبت بھی تھی۔ جب خاندان میں جب اولاد وغیرہ نہیں ہوتی تو سب محبت بھی جمع ہو جاتی۔ تو وہ بڑے میاں کس قدر اکرام کرتے تھے اپنی بڑھیا کا، یہ ماں گنگوہی سنا رہے ہیں، سنو قطب العالم۔ بڑھیا سے کہتے تھے کہ یہ سکھائیں میں موتی ہوں، یعنی مجھے پیشاب لگا ہے، موتنا ہے، دیکھا ہے پرمیشن دے رہے ہیں۔ ارے ظالموں کو سمجھو ذرا اس کو، کتنے بڑے عالم کی بات ہے یہ۔ وہ کہتے تھے اے سکھائیں میں موتی ہوں، یعنی مجھے استنجا کرنا ہے، پیشاب لگا ہوا ہے۔ تو بڑھیا کیا کہتی تھی؟ سکھائیں ہاں شیخ جی موت لو، شیخ جی موت لو، یعنی اجازت مل گئی، اب جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اتنی اجازت کی نہیں مشورہ، اس زمانے میں اتنا مشورہ اگر آپ لیتے رہیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، پھر تو پیشاب بند کر دے گی۔ لیکن یہ قصہ میں نے آپ کو صرف ہنسانے کے لیے پیش کیا، کیونکہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہنسانے ہی کے لیے پیش کرتے تھے کہ ہمارے شاگردوں کا دماغ جو پڑھتے پڑھتے تھک گیا، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ خمیرہ ہے بس۔ اچھا بھائی اب دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ اچھا بھائی کچھ مریضوں کا پرچہ ہے، اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا دے۔ ہم سب کے اندر کوئی بھی مرض ہو، جسمانی روحانی، اللہ ہم سب کو شفا دے، ہمارے گھر والوں کو شفا دے، بچوں کو شفا دے، اور ہمارے گھر والوں کے جو گھر والے ہیں ہم سب کو جسمانی روحانی دونوں صحت دے دے، اور ہمارا اسٹرکچر اور فنیشنگ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجیے، کیونکہ ہم آپ سے بک چکے ہیں، آپ نے ہمیں خریدا ہے۔ جب ہم کو آپ نے خریدا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، ہم نے ایمان والوں کو خرید لیا، تو اس میں گال بھی داخل ہے، خریدا ہوا مال ہے یہ اللہ کا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف گالوں کو رکھنا بھی جائز نہیں، اور بالوں کو رکھنا بھی جائز نہیں، اور سر سے پیر تک اللہ کی مرضی پر فدا ہونا سیکھ لو۔ آپ کی باوفائی کا میں انتظار کر رہا ہوں، اور اپنی باوفائی کے لیے فریاد کر رہا ہوں کہ اے خدا اختر کو بھی باوفا کر دے، اور میرے دوستوں کو، گھر والوں کو بھی 100% باوفا کر کے اور گروہ اولیاء میں شامل فرما کر تب اپنے پاس بلائیے، کیونکہ پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی۔ جس کو جس گناہ کی عادت ہو، اے خدا اپنی نافرمانیوں سے ہم سب کو پاک کر دے۔ خواتین مرد ہوں، خواتین سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور جس کو جس گناہ سے نکلنا مشکل لگ رہا ہو وہ مجھ سے تنہائی میں مشورہ کرے، کیونکہ گناہ سے نکلنے کے لیے ہر گناہ کا الگ الگ طریقہ ہے، اتنا طریقہ یہاں مسجد میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا جس کو جس گناہ سے نکلنے میں مشکلات ہوں وہ اپنے شیخ و مربی سے مشورہ کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ایسا مشورہ دل میں آئے گا اللہ کے پاک کے کرم سے کہ آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 40 سال 50 سال کی بھی گناہ کی عادتیں چھوٹ جائیں گی، کچھ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہے، پیر کی دستگیری وہ اللہ تعالیٰ کی دستگیری ہے۔ یہ کونوا مع صادقین کا فیض ہے قرآن پاک کا کہ میرے خاص دوستوں میں رہو تو تمہیں مجھ سے دوستی کرنی آ جائے گی، یہ مقصد ہے۔ کونوا مع صادقین کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم ہمارے دوستوں میں رہو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ بس ان کے دسترخوان پر سموسے نکلتے رہو، ان کے ساتھ سفر کی ہوائیں کھاتے رہو؟ نہیں، ان کے ساتھ مجھ سے دوستی کرنا سیکھ لو، اور اپنی آرزو کا، غلط آرزو خوشیوں کا خون کرنا سیکھ لو،
اور میرے لذت قرب جو افضل دو جہاں ہے اس سے اپنی روح کو آشنا کرنا سیکھو. پھر شکریہ ادا کرو گے میرے عاشقوں کا اور میرے عاشقوں کی صحبت کا اور میری محبت کی لذت کا اور میرے نام کے سکون کا تم شکریہ ادا کرو گے کہ دنیا میں کہیں یہ نہیں پاؤ گے. اگر حسینوں سے پاتے تو تم کیوں بھاگتے ہو جب ان کا حسن بگڑ جاتا ہے. جن کو تم نے بریانی پلاؤ کھلائے انہی کو تم نے 10 سال کے بعد دیکھا تو تم ان سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکے. منہ دوسری طرف کر کے تم نے خیریت پوچھی کہ آپ کا گھر والے خیریت سے ہیں اور نظر نہیں ملا رہے ہو اور اپنی بریانیوں کا تذکرہ نہیں کر رہے ہو کہ میں نے آپ کو کبھی بہت کچھ کھلایا تھا حالت روغن اور رنگ روغن میں. حالت رنگ روغن میں نے آپ کو بڑا مال کھلایا تھا. تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی اور بھاگتے ہو. اللہ کے نام پر اس غداری سے توبہ کرو. میرے نزدیک دنیا میں اس سے بڑی غداری نہیں ہے کہ کسی اللہ کے بندے کے وقتی حسن پر اس کو کھلا پلا کر گناہ پر راضی کر کے اور منہ کالا کرو اور اس کا منہ بھی کالا کرو. اس سے بڑی غداری نہیں ہے. یہ عشق نہیں ہے, یہ فاسقانہ اور غدارانہ عمل ہے. ساری زندگی وہ تمہارے دھوکے بازی پر لعنتیں بھیجتا ہے. جب اس کے تصور میں ایسے عاشق اور فاسق آتے ہیں تو گالیاں دیتا ہے, لعنتیں بھیجتا ہے, بددعا کرتا ہے. یہ عشق ہی نہیں, عشق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اور اللہ والوں سے ہوتا ہے. این عشق ساں کی در مردم بوت. مولانا جلال الدین فرماتے ہیں کہ یہ عشق نہیں ہے جو آدمی آدمی سے کرتے ہیں, انسان انسان سے کرتے ہیں. عشق کیا ہے؟ یہ عشق نہیں ہے. یہ فساد از خوردنے گندم بود. یہ گندم کھانے کا فساد ہے. اگر روٹی نہ ملے 10 دن ساری عاشقی بھول جاؤ گے, پھر روٹی ہی روٹی چلاؤ گے. لہذا محبت اگر دنیا میں ہے تو اللہ کی ہے اور اللہ کے لیے جس سے ہے. بیویوں کی محبت بھی اللہ کے لیے کرو, اللہ شیخ سے بھی محبت اللہ کے لیے کرو, پیر بھائیوں سے محبت بھی اللہ کے لیے کرو. جہاں اللہ ہوگا وہ محبت غیر اللہ نہیں ہے. بیچ میں الفی جہاں اللہ کی الفت کی لگی ہو, اللہ کے الفت کی جہاں الفی لگی ہو وہ غیر اللہ نہیں ہے. جہاں اللہ ناراض ہو رہا ہو اس الفت کو عشق نہ سمجھو, سمجھو شیطان کا دھوکہ ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو. یہ بتاؤ اپنے پیر بھائی سے, اپنے دوستوں سے, اپنے نیک دوستوں سے ملنے میں کیا ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ بولو بھائی. فیروز میمن سے معانقہ کرنے میں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں؟ مگر کسی لونڈے سے محبت کرو جس کے داڑھی موچھ نہیں تو بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں ادھر ادھر. یہی حدیث شریف میں آیا ہے کہ نافرمانی کی علامت 2 ہے. نمبر 1 ہا کا فی صدرک, تیرے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. نمبر 2 کرہتا یہ تلے علیہ الناس, چھپا کے کرو دیکھتے رہتے ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے. یہی 2 بات علامت ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو. گناہ کی 2 علامت یاد کر لو, حدیث کی ہے یہ, فرمان رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی شان, کہ جس چیز سے دل میں کھٹک پیدا ہو, ما ہا کا فی صدرک الاسم, گناہ کیا چیز ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے کہ کیا کر رہے ہو تم, اچھا نہیں کر رہے. دل دھڑک رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے, پسینہ آ رہا ہے. شاعر کہتا ہے نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے, نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے, پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے. یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ دونوں شرمندہ ہو رہے ہیں گناہ کر کے. نہ ہم آئے نہ تم آئے کہیں سے, پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے. خان صاحب یہ شعر سنانے والے آپ کو دنیا میں کم ملیں گے. میں اللہ تعالیٰ کے دین کو انتہائی رنگین اور لذیذ کر کے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور کیوں وہ کرہتا یہ تلے علیہ الناس, تم کو ناگوار ہوتا ہے, دیکھتے رہتے ہو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہی 2 دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. جب یہ 2 بات ہو جائے سمجھ لو میں گناہ کر رہا ہوں. اور اللہ والی محبت میں یہ سب کہاں ہے؟ کھٹکتا ہے دل. دل چاہتا چپکائے ہو اپنے اللہ والوں کو. آپ بتاؤ, اللہ پیر و مرشد سے جب کوئی معانقہ کرتا ہے تو دل نہیں چاہتا کہ الگ ہو جائیں, مگر یہ خیال ہوتا ہے کہ شیخ کو تکلیف نہ پہنچے. دل چاہتا شیخ کو اپنے کلیجے میں رکھنے.
میرے لبیجاں تیرے لبیجاں کو چوس کر روحانیت کا شہر بسایا بدن سے دور. یہ میرا شعر ہے, اس کی مثال لاؤ. لکھنؤ اہل دہلی کو للکارتا ہوں کہ میرے لبیجاں تیرے لبیجاں کو چوس کر روحانیت کا شہر بسایا بدن سے دور. اللہ والی محبت کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا, چما چاٹی سے نہیں ہوتا, اور روح سے ہوتا ہے, اور اللہ کے لیے ہوتی ہے. محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے, وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا. یہ شعر معمولی شعر کہنا آسان نہیں ہے. یہ روحانیت کا شہر کہیں ملے گا؟ KTH سے جا کے پوچھو کہ کوئی پلاٹ ایسا ہے جو روحانیت کے شہر میں مل جائے. یہ روحانیت کا شہر اللہ والوں کا شہر ہے, جہاں اللہ والے بستے ہوں. کیا کہوں دوستو, عظیم نعمت ہے کوئی اللہ والا مل جانا. واللہ قسم کھا کر اکثر کہتا ہے کہ کسی اللہ والے کی ملاقات, اس کی صحبتیں, اس سے بڑھ کر دنیا میں دونوں جہان میں کوئی نعمت نہیں ہے. کاش کی اس کی قدر ہو. اکثر نے تجربہ کر کے اللہ والوں کی صحبتوں سے یہ ذائقہ چکھ کر آپ کو یہ ذائقہ بتا رہا ہے. ہم نے خدا تعالیٰ کے پیاروں پر جوانی دے کر یہ مزہ پا کر پھر آپ کو یہ مزہ دے رہا ہوں منبر سے. الحمدللہ کہ آج میرے جوان بچے مجھ سے زیادہ بیت ہیں بنسبت بڈھوں کے. آپ دیکھ لیجئے خانقاہ میں شمار کر لو کہ جو جوان بچے ہیں کالی داڑھیاں ہیں, یہ کالی گھٹائیں میرے حصے میں آتی ہیں, لیکن میں برسی برسائی گھٹائیں سفید بادلوں کو بھی قبول کرتا ہوں. ہو سمجھ لو کیا مزے ہیں, کیونکہ میں مطلبی یار نہیں ہوں. برسی برسائے سفید بادلوں کو بھی پیار کرتا ہوں, اور ان میں پانی نو آب نو پانی دوسرا پانی دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت کا پانی لے کر ان کا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے, بدھوں کا بھی. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے. بس